بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سیاست بعد میں آج سب سے پہلا موضوع میرا گستاخانہ خاکوں کا معاملہ ہے، اس پر فرانسیسی صدر کا رد عمل اور پھر عالم اسلام کا بحیثیت مجموعی جو اب تک ریاکشن آیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اور کچھ ہی دیر پہلے آپ نے ناظرین قومی اسمبلی کے مناظر بھی دیکھے ہوں گے، جہاں پر پہلے اپوزیشن کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی اور پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ایک قرارداد پڑھی۔ اس سے پہلے سینٹ میں انہی خاکوں کے خلاف متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جا چکی تھی۔ آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب کے جو نمائندگان ہیں، بشمول مسیحی اور دیگر جو اقلیتیں ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں نے، ان کے نمائندگان نے بھرپور طریقے سے فرانس میں پیش آئے واقعات کی مذمت کی۔ لیکن سر، قومی اسمبلی میں کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ اس اہم ترین معاملے پر بات چیت کے دوران بھی دونوں جانب سے سیاست بیچ میں آ گئی۔ کبھی اپوزیشن بینچز نے حکومت کو تانے دیے اور کبھی حکومتی بینچز سے کسی کو انڈیا کا ایجنٹ کہا گیا اور کسی کو کہا گیا کہ مودی کی زبان بولی جا رہی ہے، اور پھر اسد عمر صاحب کو انٹروین کر کے اسپیکر سے ریکویسٹ کرنا پڑی کہ آپ اجلاس 10 سے 15 منٹ کے لیے اسے پوسٹ پون کریں تاکہ اس بیچ بیٹھ کر کوئی مشترکہ قرارداد ہم پیش کر سکیں، ایڈجرن کریں۔ تو آج ہم نے سر پروگرام میں بات کرنے کے لیے اہم موضوع پر زحمت دی ہے بشپ آزاد مارشل صاحب کو۔ آپ صدر ہیں نیشنل کونسل آف چرچ پاکستان کے، وہ بھی پروگرام میں تشریف لے آئیں ٹیلی فون کے ذریعے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ سر آپ کا شکریہ۔ یہ جو کچھ ہوا سر فرانس میں اور ان کا پریزیڈنٹ کا جو بیان، پہلی بات یہ ہے کہ یہ خاکے جو ہیں یہ تو پرانے چل رہے ہیں، ناروے سے شروع ہوئے اور پھر سویڈن سے شروع ہوئے اور مختلف ملکوں میں ان کے بارے میں بحث و تمیز ہوتی رہی، لیکن پہلی بار کسی حکومت نے اس معاملے میں دخل دیا ہے، اور فرانس کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ خاکے جو ہیں وہ ڈسپلے کریں گے اپنی سرکاری عمارتوں پر، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں مسلمانوں کے جذبات کی۔ اب اس پر عالم اسلام میں بڑا شدید رد عمل ہوا ہے، اور عالم اسلام نہیں، میں سمجھتا ہوں جو انسانیت میں جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں وہاں رد عمل ہوا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا دماغی معائنہ کرانا چاہیے، 2 بار کا، اور سفیر واپس بلایا، یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ اس پر فرانس نے احتجاج کرتے ہوئے ترکی سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ اب آپ غور کریں، اگر فرانس کا صدر جو ہے اس کے بارے میں ایک جملہ تنقیدی کہا جائے تو وہاں ان کو آگ ایسی لگے کہ سفیر واپس بلا، اور یہاں اور یہ دیکھیے یعنی کیا ایک ان کی جو منطق، کوئی منطق ہے یہ کہ ایک ایسی شخصیت جس پہ دنیا بھر کے مسلمان جن کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، بے شک، اور ہر مذہب کے لوگ جو ہیں، جو بھی کوئی سنجیدہ عناصر ہیں وہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں فرانس کے صدر یہ اعلان کریں کہ ہم جو گستاخانہ خاکے ہیں ان کو ڈسپلے کریں گے، اپنی عمارتیں جو سرکاری ہیں ان پر چسپاں کریں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے۔ دیکھیں اتنی اس قدر احمقانہ بلکہ اس قدر مجنونانہ بیان جو ہے وہ کسی یعنی آپ کسی جنونی کا نہیں ہو سکتا جو فرانس کی صدارت کے منصب پر فائز شخص نے دیا ہے، اور شدید اس پر احتجاج پورے دنیا میں اور پورے عالم اسلام میں ہو رہا ہے۔ اب ترکی کے ساتھ تو ان کے سفارتی تعلقات جو ہیں منقطع ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی ہمارے وزیر اعظم نے خط لکھا ہے فیس بک کے بانی کو کہ بھئی آپ ایسے مواد کو روکیں، اور آج سینٹ میں بھی متفقہ طور پر قرارداد منظور ہوئی، قومی اسمبلی میں بھی یہ بحث ہوئی، جاری ہے۔ اچھا، رد عمل کی بات میں ذرا ڈیٹیل میں سر آپ کو بتاتا ہوں، کچھ میں نے اکٹھے کیے ہیں، ویڈیوز دکھاتا ہوں آپ کو۔ بشپ صاحب سے آن بورڈ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس پر بھی جب اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے سیاسی موضوعات پر گفتگو شروع ہو، جس کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیے لگتا ہے قومی اسمبلی میں چلے جائیں آپ،
معلوم ہوتا ہے اب دو اپوزیشن پارٹیاں ہیں جو بحث کا آپس میں لڑ رہی ہیں. حکومت کی پارٹی جو ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. حکومتی پارٹی کا چلن بھی اپوزیشن جیسا ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ تو ہے ہی اپوزیشن. لیکن جو خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی, قرارداد بھی پیش کی وہاں, ان کو چاہیے تھا کہ سیاست سے گریز کرتے, سیاسی موضوعات پر بحث نہ کرتے. پھر شاہ محمود قریشی جو بڑے سجادہ نشین ہے, ایک بڑی درگاہ کے, اور ان کی اپنی ایک مذہبی حیثیت بھی ہے, لاکھوں ان کے مرید پائے جاتے ہیں سندھ میں بھی, جنوبی پنجاب میں بھی. ان کو بھی کوئی اپنا ہوش کرنا چاہیے تھا, وہی عقل سے کام لے لیتے. انہوں نے ان کے نیلے پر دیلا مارا, اور پھر جو معاملہ بگڑا. تو آپ دیکھیے اس مقدس نام پر, اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر, کیا ہم عجب لوگ ہیں. ہم اپنے اختلافات کو, اپنے معاملات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک یک آواز نہیں ہو سکتے, ایک جیسی بات نہیں کر سکتے. اور آج اس کی تو مثال سب سے بڑی تو ہمیں آج ایک پریس کانفرنس میں ملی, جواب فرما رہے ہیں جو طاہر اشرفی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بشپ آزاد مارشل, انہوں نے یہ ہمارے ایوان میں جو کچھ ہوا اس کی نسبت اس پریس کانفرنس میں 1000 گنا بہتر ہمیں مناظر دیکھنے کو ملے, طاہر اشرفی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی بڑے اچھے طریقے سے. اب وہ وزیر اعظم کے مشیر ہو گئے ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے اور اسلامی دنیا کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ OIC کی سطح پر احتجاج ہونا چاہیے, اور یہ نہیں بلکہ اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے کہ آئندہ ایسے واقعات کا تدارک اور روک تھام کی جائے. اقوام متحدہ تو کرتے کرے گی, لیکن میرا خیال یہ کہ ہمیں OIC کو تو ایک معاملے میں یکساں موقف اختیار کرنا چاہیے شدت کے ساتھ. اور وہاں جو بشپ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا دیکھیے یہ مسیحی اور مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے اختلافات سے قطع نظر, عقائد سے قطع نظر, ایک دوسرے کا بزرگوں کا احترام کرنا, عزت سے ان کا نام لینا, یہ سب پر لازم, یہ کسی بھی شریف انسان پر لازم ہے. بشپ آزاد مارشل صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. آپ صدر ہیں نیشنل کونسل آف چرچ پاکستان, آپ کا ذکر خیری یہاں ہو رہا تھا. آپ نے بہت عمدہ بات کی اور شامی صاحب بھی اس کا حوالہ دے رہے ہیں. یعنی یہ مذہب سے بالا تر ہو کے, اور یہ تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے جو کچھ یہ ہوگا, تو یہ غلط تو نہ ہوگا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو مجیب الرحمان شامی صاحب, میں آپ کا پروگرام اکثر دیکھتا ہوں, آپ کے ویوز بڑے مناسب اور بیلنسڈ ہوتے ہیں. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام میں آپ نے مجھے لیا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کی اور ان باتوں کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور مذمت سے آگے بڑھ کر ہم ہر طریقے سے انٹرنیشنل سطح پر جہاں جہاں ہمارا تعلق بنتا ہے ہم اپنی طرف سے اس کی مذمت کریں گے. پاکستان کے مسیحی, کیونکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس مسئلے میں, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو, چاہے وہ یورپین یونین ہو, چاہے وہ اور ہیومن رائٹس کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوں. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ فرانس کے صدر کسی بھی طریقے سے, کسی بھی نسبت سے مجھے مسیحی نہیں لگتے, اور نہ وہ ہیں. یہ لوگ ایک لادینی اور سیکولر سوچ رکھتے ہیں اور اسی کا پرچار کرتے ہیں. ہمارے جو مسیحی دنیا کے بڑے رہنما ہیں جن میں پوپ فرانسس ہیں, جن کو سارے جانتے ہیں, الازہر میں بھی, اور تعاون سے وہ کئی دفعہ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں. آج بشپ آف کینٹربری ہیں لندن میں, وہ بھی اس بات کا اعادہ بار بار کر چکے ہیں, اور وہ کرسچن مسلم ریلیشن شپس کو خاصی اہمیت دیتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں. جناب مجیب الرحمان شامی صاحب, آواز آ رہی میری؟ جی بالکل آپ کو سن رہے ہیں. سن رہا ہوں جی میں, بالکل آپ کو گوش پر آواز. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دو بڑی قومیں ہیں, دو بڑے مذاہب کو کے دائی ہیں اور ان کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں. اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ دنیا میں ہم جس خدا تعالیٰ کی عبادت اور ورشپ کرتے ہیں اس کے شان شان طریقے سے رہیں, اور اس کے ہمارے وسیلے سے دنیا میں بہتری آئے, امن اور سکون آئے. اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے خیالات رکھنے والے. سر یہ بتائیے کہ آپ بین الاقوامی سطح پر یعنی اس معاملے کو کس طریقے سے اٹھا رہے ہیں
क्योंकि जो मसीही दुनिया है उसकी भी ये अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि वो इस को कंडेम भी करे और फिर अपना असर और रसूख भी इस्तेमाल करे कि जो इन लोगों को ये जरूरत ना हो सके जो सेकुलर अनासर हैं, बल्कि सेकुलर से भी बढ़कर जो मेरा ख्याल है कि जुनूनी हैं, बल्कि जुनूनी से भी बढ़कर अहमक हैं या पागल हैं। जैसे मैंने जिक्र किया दो शख्सियतों का जो कि मैं समझता हूँ मसीह दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, जनाब पोप फ्रांसिस साहब हाँ जी, और कैथोलिक ऑफ कैंटरबरी साहब। हाँ जी, वो कैथोलिक के हैं, दूसरे ये प्रोटेस्टेंट जो हैं। हैं प्रोटेस्टेंट हैं। और हम दोनों से ही हमारा ताल्लुक है यहाँ पर, कैथोलिक बरादरी के थ्रू और हमारी बरादरी के थ्रू, और दोनों को ही हम अपनी याददाश्तें और लिख के फिर भी भेजेंगे, लेकिन हमें पहले से ही पता है कि उनका व्यू क्या है। अगर आप ट्विटर देख लें, नेट देख लें, कहीं भी देख लें, आज पाकिस्तान टुडे में मेरी स्टेटमेंट आई है, आप जरूर अगर आपके पास वक्त हो तो जरूर देखिए। जी जी। मैंने कोशिश की है कि इस बात को हम वाज़ेह तौर पर कंडेम करें, और इंग्लिश में कंडेम करने का मकसद भी यही था कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको भी हम वो भेज सकें स्टेटमेंट, और ताकि वो पढ़ सकें और वो उनको हमारे ख्यालात का और हमारे जज्बात का अंदाजा हो। मेरा ख्याल है अक़वाम मुत्तहिदा को भी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी आपको कोई याददाश्त ऐसी भेजनी चाहिए ताकि वहां भी कोई इसका नोटिस लिया जाए और कोई अमनो अमान जो है दुनिया भर में आलमी सतह पर कायम करने के लिए ये कोशिश नागजीर है। बिल्कुल, हम तो जरूर कहते हैं, बल्कि हमारा अपनी हुकूमत से ये गिला है कि हमें कभी शामिल ही नहीं किया जाता इस तरह के फोरम्स में जहां पर हम जाएं तो हमारे चर्चेज, हमारे जो हम मजहब लोग हैं वो सुने और वो कहें कि भाई ये तो दोनों कौमें मिलकर रहती हैं, और इससे एक पॉजिटिव मुस्बत पैगाम जाएगा। लेकिन हमें कभी इस तरह के किसी फोरम पे मौका नहीं दिया जाता। बिल्कुल, तो मैं तो हुकूमत से भी हमारा मुतालबा होगा, और आज भी जो ताहिर अशरफी साहब ने जो इसमें इनिशिएटिव लिया है उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए, और हुकूमत को भी वो चाहिए कि तमाम मकातब फिक्र और तमाम मज़ाहब के जो ज़ोमा हैं उनको साथ लेकर, ये एक इंसानी मसला है, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, इसको इंसानी सतह पर डील किया जाना चाहिए। और मुजीब रहमान साहब, मैं ये भी कहना चाहूंगा क्योंकि हम तो सियासी लोग नहीं हैं, मौलाना ताहिर अशरफी साहब के साथ हमारा ताल्लुक बहुत देर से है, क्योंकि सिर्फ अभी से नहीं हुआ कि जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब के मुशीर बन गए मिडल ईस्ट के, वो तो एक हमारी दोस्ती और एक प्यार और एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता कायम है। और लेकिन ये जरूरी है कि अगर उनको एलिवेशन मिली है, ये उनको ओहदा मिला है, तो हम मिलकर हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और चाहते हैं कि वो इसके वसासत से इसको और ज्यादा इस्तेमाल करें। हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक है। और आप मीडिया में हैं, हम आपकी भी कदर करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का, आपके रिमार्क्स का, आपकी हौसला अफजाई का, और आपने जिस तरह एहसास किया इस मामले का, आपका बहुत शुक्रिया, काबिल कदर है आप। बहुत शुक्रिया बिशप आज़ाद साहब। सर, अभी मुझे इस गुफ्तगू के दौरान मैसेज आया जॉनसन बर्नार्ड साहब का, आप लाहौर हाई कोर्ट में काम ओहदे पर जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने ये लिख के भेजा है कि जो जीसस की जो स्पिरिट ऑफ टीचिंग्स हैं उनके सरीहन खिलाफ है जो कुछ भी फ्रांस में हुआ या फ्रांसीसी सदर ने कहा है। यानी यसू मसीह जो हैं, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, वो तो कहते हैं कि जनाब आपको एक थप्पड़ मारेगा कोई शख्स, दूसरा गाल, तो आप दूसरा गाल पेश कर दीजिए। अखलाक का ये पैमाना, अखलाक का ये पैमाना है, बर्दाश्त का ये पैमाना और सब्र का ये पैमाना है। लेकिन देखिए, बात सुने, बात ये है कि ये बात जो उन्होंने बिशप साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कही है, ये जो मसीही मुसलमान मामला नहीं है, ये मजहबी मामला नहीं है, ये मुख्तलिफ ममालिक में, ये सेकुलर भी मैं इनको नहीं कहता, सेकुलर जो हैं वो भी एक एहतराम करते हैं इंसानियत का, दूसरे के उनके जज्बात का। ये तो कोई पागल लोग हैं, और तुर्क सदर ने, तैयब अर्दोगान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इनका दिमागी मुआयना कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। और उन्होंने, देखिए, हमारे वजीर आजम पर लाजिम है कि वो इनिशिएटिव लें
نہیں آج جو तुर्क सदर के साथ खड़े हों। ایک بڑا اہم اعتراض کیا اپوزیشن نے، وہ یہ کیا کہ آپ نے مذمتی قرارداد تو پیش کی ہے وزیر خارجہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے، لیکن آپ نے اس میں کوئی ایکشنیبل کام نہیں کیا. یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے سفیر واپس بلایا گیا احتجاجن، ایسے پاکستان بھی کر گزرے. امید ہے کہ اب جو 10-15 منٹ کی بریک ہے اس میں یہ بھی بات طے ہوگی. یہ بات جو ہے آپ دیکھیں آج سر ترکی کے صدر نے فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کی اپیل کی، اس پر عمل ہو رہا ہے. دھڑا دھڑ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جو بڑے بڑے شاپنگ مال میں فرانسیسی جو پروڈکٹس ہیں ان کو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. یہ سلسلہ کویت، اردن، قطر اور سعودی عرب تک جا پہنچا، اور پاکستان میں بھی کئی سٹورز پر لوگوں نے یہ احتجاج کی صورت اختیار کی. پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو شدت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے. دیکھیں قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوا ہے تو لائحہ عمل تو وہاں طے ہوگا. اگر سفیر کو واپس بلانے کی بات کی جاتی ہے وہ بھی بات بلایا جا سکتا ہے. اگر احتجاج دوسرے ان کی بائیکاٹ کیا جاتا ہے اشیاء کا، مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے. جو بھی ہے اتفاق رائے سے معاملہ کریں، ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاست نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پر نازل ہوگا. جو شخص اس مسئلے میں سیاست کرے گا وہ اس کو میں اس پہ 3 حرف بھیجتا ہوں اور وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا. اس کی سیاست جو ہے دفن ہو جائے گی ہمیشہ. چاہے اس کا تعلق جس مرضی بینچز سے. یہ سیاست کا موضوع نہیں ہے. بالکل. کیا وہ حکومت میں ہو خواہ یا اپوزیشن میں ہو، 3 حرف بیچتے ہیں، 1000 حرف بیچتا ہوں میں اس کے جو اس معاملے پر سیاست. ہاں جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اور کاش یہی لائحہ عمل اگر تمام اسلامی ممالک مل کر اختیار کریں، کرنا پڑے گا. یک لخت اگر تمام اسلامی ممالک اپنے سفراء کو واپس بلا لیں تو مجھے بتائیں فرانس کے پاس کیا پوزیشن رہ جائے گی اگر اس میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو. اگر دیکھیے دین جو ہے نا، دین ہے کیا؟ دین ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام، بے شک ان کی اطاعت کا نام، بے شک ان کے نام پر قربان ہو جانے کا نام. یہ کیا بات ہوئی؟ بریک ایک آ گئی ہے اور ساتھ ہی امام محمد رضا کا ایک مصرع یاد آ گیا کہ لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. ہمارے لیے ان کا مقام ہمارے جیسا نہ کو ہوا نہ ہوگا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بریک ناظرین یہاں پر. ویلکم بیک ناظرین. اور اب ملکی سیاست کا جائزہ بھی کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں. 3 دن بعد آج ہمارا پروگرام سوموار کے روز ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں. اس بیچ میں اپوزیشن کا ایک اور جلسہ ہوا. شامی صاحب اتفاق کی بات ہے ہمارا پروگرام جس دن چھٹی پہ ہوتا ہے اسی دن اپوزیشن کا جلسہ ہوتا ہے. تو یہ تیسرا جلسہ تاکہ آپ جلسہ اٹینڈ کر سکیں. تو خیر کوئٹہ جلسہ اٹینڈ کرنے کا ایک زمانے میں بڑا شوق ہوتا تھا. اچھا اس زمانے میں شہروں کے جلسے ہوتے تھے. اچھا وہاں کی یعنی لاہور میں اب بھٹو صاحب ہیں، لاہور آئے تو لاہور کا جلسہ ہے، سائیوال گئے تو سائیوال کا جلسہ ہے. اب تو آپ کو پتہ ہے اطراف کے شہروں سے ہجوم اکٹھا کیا جاتا ہے، قافلے آتے ہیں، ایم پی ایز ایم این ایز کی ذمہ داری لگتی ہے جن میں پورے ملک کے لوگ اکٹھے ہوتے ہوں. یہ اب تو ہوتا ہی ہے. تو اب تو پھر آپ دیکھیے ملک بھر سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور 70 کا جو الیکشن تھا نا تو اس میں تو خان عبدالولی خان کے جلسے ہوتے تھے نا جو خیبر پختونخوا میں، اور اس میں ان کے ساتھ ایک جلوس چلتا تھا. اچھا تو مجھے مولانا مودودی کے الفاظ یاد ہیں. وہ کہا بھئی ان کا جلسہ تو ان کے ساتھ چلتا ہے. واہ دیکھیں نا. اب یہ دیکھیں، لیکن یہ جو جلسے آپ شروع ہو رہے ہیں نا، اچھا پی این اے کے جلسے ہوئے پاکستان قومی اتحاد کے، یہ پورے ملک میں ایک دن جلسہ ہو رہا ہے، ایک دن جلوس ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ اسی شہر کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. پھر جو دھرنا دیا ہے عمران خان صاحب نے، پوری دنیا اپنا ملک بھر سے لوگ اکٹھے کیے. پھر اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو تھا، پورے ملک سے لوگ اکٹھے ہوئے. تو اصل میں احتجاج کا تو اور جلسوں کا مزہ وہی ہے کہ شہر کے لوگ سنیں. تو بہرحال جلسے اب یہ ہو گیا، اب اس جلسے اس کے اچھے ہو رہے ہیں. دیکھیں ان جلسوں میں اور تو جو ہوگا نا، مریم نواز کی ایک شخصیت جو ہے نا وہ ذرا ابھر کے سامنے آئی ہے، وہ ایمرج کی. اور وہ ہمارے دوست ہیں نا افضل عاجز، میاں والی کے ہیں، ویسے تو شاعر بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، فلموں کے لیے بھی ماشاءاللہ لکھتے رہے، اور عاجز بھی ہیں، عاجز بھی ہیں، افضل بھی ہیں. کیا انہوں نے اپنے فیس بک پہ لگا دیا مصرع ایک 5 صوبوں کی آواز، سوالیہ نشان لگا دیا. کیونکہ اب 4 صوبے نہیں رہے پاکستان کے. گلگت اور بلتستان کو لوگوں نے 5واں صوبہ مان لیا ہے. جب وہ قانونی طور پر تو جب بنے سو بنے، ٹھیک تو 5 صوبوں کی آواز.
تو یکدم بچھاڑ ہو گئی خود بخود، مریم نواز مریم نواز۔ لیکن یہ آپ پھر نون لیگ کے دوستوں کو بھی کچھ تھوڑا سا سنیں نا، بات سنائے نا، اب وہاں کہ یہ وہاں پہ دختہ اپنا مادر ملت کے پوسٹر اٹھا کے انہوں لے کے آئے، چاروں صوبوں کی زنجیر تھی نا، جیسے جی محترم بے بھٹو نظیر، شہید، بے نظیر، اور اب جناب پانچوں صوبوں کی آواز ہو گئی۔ یہ عاجز صاحب کی رائے ہے۔ صوبے جو 5 ہیں، نہیں لوگوں نے پھر اس میں کیا نا، اور نعرے بھی وہاں لگے، دیکھیں اب صوبے بھی 5 ہو گئے ہیں، ویسے کہ برکت ہے 5 میں، پنجتن، ٹھیک ہے نا، تو برکت ہے 5 کے حصے میں، تو 5 صوبے ہو گئے ماشاءاللہ بے ہمارے، شک برکت ہے، بہت برکت، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر پہلے 4 صوبے تھے ہمارے، 5واں مشرقی پاکستان تھا، پھر ہم نے 2 بنا دیے، اگر 5 ہی رکھتے تو اچھا ہوتا، تو بہرحال اب پھر 5 ہیں۔ تو مریم نواز کا جو کوئی بعض بے وقوف کارکن جو تھے ان کے، وہ ایک پوسٹر لے کے آ گئے، مادر ملت مریم نواز، نہ اس میں کوئی تک ہے، نہ بد ذوقی کی انتہا ہے۔ مریم نواز کی عمر کیا ہے، یا تو ہونا کوئی ایلڈرلی خاتون ہوتی، ان کے لیے بھی وہ بھی بد ذوقی ہوتی، مادر ملت ایک ہی تھی، مادر ملت وہ محترمہ فاطمہ جناب، اور کوئی نہیں تھی، اور کسی کو نہ کسی کو یہ جرت ہوئی ہے، نہ ہونی چاہیے، نہ ہونی چاہیے، اور نہ کسی کے کارکن کے اتنے احمق ہوئے ہیں۔ اور یہ ہماری جو محترمہ نصرت بھٹو ہیں، ان کے لیے نعرے لگتے تھے، وہ مادر قوم، مادر جمہوریت کہتے تھے ان کو، بھی ایلڈرلی فگر ہوتی نا، کلثوم نواز ہیں، ان کو آپ کہہ دیجئے مادر جمہوریت۔ نہیں، مادر ملت کا ایک ٹائٹل ہے سر، جو ہم نے کنسنسس کے ساتھ، ایک تو مادر ملت کا ٹائٹل ہے نا، دوسرا مادر کا لفظ جو ہے نا، بھئی وہاں آئے گا نا جو ماں کی تشبیہ رکھتی ہو۔ بالکل ٹھیک۔ مریم جو ہیں، اب وہ ہماری عزیزہ ہیں، بہن کے طور پہ، بیٹی کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اب ان کو، جیسے وہ غالب نے کہا تھا نا کہ نعرہ لگانے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، غالب کو کسی نے گالی دے دی ماں کی بڑھاپے میں، انہوں نے کہا سر پیٹ کے پیٹا کہ اس بدبخت کو یہ بھی نہیں، بوڑھے آدمی کو گالی دینے کا طریقہ بھی نہیں آیا۔ اور بھائی بوڑھے کو بہن کی گالی دی جاتی، بیٹی کی گالی دی جاتی ہے، یہ لڑکپن میں گالی، لڑکوں کو، جوانوں کو گالی دی جاتی ہے۔ تو گالی دینے کا بھی سلیقہ چاہیے، نعرہ لگانے کا بھی سلیقہ چاہیے، اور نعرہ جو ہے مریم نواز کا کچھ لگائیے، 5 صوبوں کی آواز بنائیے، جو آپ کا دل کرتا کرے، لیکن یہ مادر ملت، اور مریم نواز کو بھی چاہیے، اور ان کے حالی موالی جو ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی شدت کے ساتھ اپنے کارکنوں کی تہذیب کرنی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، روک دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، ویلڈ پوائنٹ ہے سر، شکریہ، آپ نے اس کو واضح بھی کر دیا۔ اب دیکھیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اپوزیشن کے جلسے، اپوزیشن کا بیانیہ، اس کا مستقبل، یہ کیا وطن عزیز اسی صورتحال سے اب دوچار رہے گا، یا اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے کوئی سولوشنز آؤٹ آف دی باکس موجود ہیں؟ اگر ہیں تو اس کے لیے قومی بیٹھک لازم ہے؟ نہیں، دیکھیے ایک بات تو سمجھیں، اپوزیشن جو ہے نا، اپوزیشن ایک لازمی حصہ ہے آپ کے سیاسی نظام کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جس ہمارا تو پارلیمنٹری سسٹم ہے نا، وہاں تو کانسٹیٹیونسی پالیٹکس ہے، تو کانسٹیٹیونسی میں بعض اوقات 30% ووٹ لینے والا جیت جاتا ہے، جی، کیونکہ 70% ووٹ اس کے مخالفوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کسی کو 15 مل گئے، کسی کو 25 مل گئے، کسی کو 10 مل گئے، تو 30 والا 35 والا جیت جاتا ہے۔ مگر اگر چلو ایسا نہ بھی ہو، مان لیتے ہیں کہ 51% والا ہے، تب بھی آپ اگر کہیں کہ 51% ووٹ لے لیے ہیں پارٹی ان پاور نے یا پارٹیز ان پاور نے، تب بھی جو 49% ہے نا، آپ ان کو تحقیق تو نہیں کر دیں گے نا، ان کو بھی سپیس دینی پڑے گی، ٹھیک، پھر کیا ان کی بھی سننی پڑے گی۔ صحیح۔ تو اپوزیشن جو ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن اور حکومت جمہوریت کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ اگر حکومت اپوزیشن کو تسلیم نہ کرے اور اپوزیشن حکومت کو تسلیم نہ کرے تو یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ چل نہیں سکتی۔ یہ ہمارے فی الحال تو یہی ہو رہا ہے نا کہ اپوزیشن بھی 2-3 قدم آگے جا نکلی ہے، جواب میں گورنمنٹ بھی جب ان کو ٹارگٹ کرتی ہے تو انہیں ایجنٹ کہا جاتا ہے، غدار کہا جاتا ہے، جو بھی کہا جاتا ہے، یعنی دونوں اطراف سے جو اس وقت زبان و بیان یا بیانیے کی جنگ ہے وہ ایکسٹریم پہ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں سوال کی صورت میں آپ کے سامنے کہ یہ ایکسٹریم پہ اگر دونوں اینڈ چلتے رہے تو کیا ہوگا؟ آدھی قوم جو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ آدھی قوم کے لیڈر جو ہیں
वो आपके इंडिया के एजेंट हो गए। तो वो जो राजा फारूक हैदर ने कहा था मोदी तो बहुत खुश होगा कि मेरे इतने एजेंट पैदा हो गए पाकिस्तान में। कोई शर्म करनी चाहिए, कोई गुफ्तगू सियासत में तनकीद करिए, कोई हदूद क़यूद कीजिए। हमारे अवैस नूरानी साहब हैं, मौलाना नूरानी मियां के जो बयान दिया, देखिए उन्होंने गुफ्तगू कर दी। उन्होंने कहा ये बलोचिस्तान जो है ना, इस पे जुल्म हो रहा है, इसको गुलामों का सलूक हो रहा है। इतने बड़े वालिद मोहतरम बात तो सुन लेना यार। उन्होंने कह दिया कि हम इसको आज़ाद रियासत बनाएंगे। मतलब ये है कि इसको, इस ज़मीन को एक आज़ादी उसी तरह की मिलेगी पाकिस्तान के दूसरे खित्तों को हासिल है। मतलब ये खुदा न खास्ता ये नहीं था, अब उसके पीछे पड़ गए। क्यों दिया उन्होंने ऐसा बयान? नहीं, वो फिक्रा जो है उनका, उसको पूरे सियाको सबाक पे रख के देखना पड़ेगा। दूसरी एक रहनुमा अगर मुखातिब है। दूसरी बात जो सुन लीजिए ना, चर्चिल ने कहा था कि पॉलिटिक्स में बुनियादी बात यह है कौन कह रहा है, और सबसे कम अहम बात यह है कि क्या कह रहा है। अब अवैस नूरानी नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान के पासबान, अब वो उनके फिक्रे को आप इस तरह इंटरप्रेट न करें, ये बड़ी अहमक, हम सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट में क्यों पड़ जाते हैं। अच्छा, वैसे फवाद चौधरी साहब ने उनके ट्वीट के ऊपर जब उन्होंने वजाहत की थी ना अपने जुमले की, तो फवाद चौधरी साहब ने यही तकरीबन बात की थी कि ठीक है आपकी जो वजाहत इसे कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन आप जितने बड़े वालिद के साहबजादे हैं, आपको ज़ेबा नहीं है कि आप अपने ज़ुबान का ख्याल न रखें। अगर आप नाप तोल के बात करें, क्योंकि आपकी एक लेगेसी है, उसका पूरे सियाक और सबाक में देखेंगे। देख लिया ना सर, अब बस देखना पड़ेगा। और अवैस नूरानी जो है उनकी हुब्बुल वतनी, उनको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें ये इमाम अबू हनीफा का भी कॉल है कि जब किसी शख्स का कोई कॉल होगा, जब उस पर तबसरा करेंगे तो पहले तो उसकी राय लेंगे, उससे वजाहत लेंगे। जब अपने कॉल की जो वजाहत वो करेगा वो कबूल कर ली जाएगी। एक बार ये हुआ। अच्छा, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था कि जिस एक्सट्रीम पे दोनों तरफ से पार्टियां जा रही हैं, वो ऐसा कब तक चलेगा और चल सकता है? क्योंकि जब तक बीच की राह नहीं को निकलेगी तब तक तो ये नुकसान है ना सर। देखिए ना, बुनियादी मामला से तवज्जो हटती जा रही है। देखिए, ये हुकूमत का काम है ना कि हुकूमत का काम है कि अपने मंशूर पर अमल करे, अमन व अमान कायम करे, लोगों को रोजगार फराहम करे, बेरोजगारी दूर करे, मुआशी तरक्की पहिया आगे चलाए। ये हुकूमत का काम है। उसका मतलब है सुकून होगा तो ये काम होगा ना। अब एक तरफ कोरोना की वबा फैल गई, दूसरी तरफ बदअमनी है, दहशतगर्दी, महंगाई आ गई, फिर अब प्रोडक्शन, उससे सप्लाई चेन उससे मुतासर हुई। आपकी मईशत वैसे मुश्किल में थी। अब आप देखिए, अब जलसों का सीजन है। अभी तो आप देखें, बड़ी दिलचस्प बात मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं आ रहा था, मुझे टेलीफोन आया कि जी यहाँ उन्होंने कहा है बाज़ जगह जिलों पे डिप्टी कमिश्नर साहबान ने कि ये शुगर मिलें जिन इलाकों में है ना, चीनी वही उन्हीं इलाकों में बेचेंगी। अच्छा, अगर फैसलाबाद में है तो वहीं बिकेगी, इससे क्या जुमले में है तो वहीं बिकेगी, टोबा टेक्सिंग में है तो वहीं बिकेगी। नफा नुकसान कैसे? तो नफा ये यहाँ शुगर मिले नहीं है जिन इलाकों में, वहाँ चीनी नहीं होगी, वहाँ शुगर नहीं बिकेगी। तो ये जो इतने अहमक अफसर है, मैं हैरान हूँ। और हुकूमत जो है वो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। तो मेरी गुजारिश ये है, सोहेल बड़ाई साहब आए हैं, जरा प्रोग्राम खत्म होने वाला है, हुकूमत का काम करना है। अगर हुकूमत अपोजिशन को स्पेस नहीं देगी, हर रोज हंगामा करेगी, उन पे हमले करेगी, और उनको वो एहतसाब के अदारे वो अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों को इस तरह न गिरफ्तार करें, लोगों को इस तरह कॉर्नर में ना धकेले, बंद गली में। नतीजा ये होगा, हंगामा अगर होगा तो हुकूमत अपने मंशूर पर काम नहीं कर सकेगी। सही बात है। ये अपने सोहेल बड़ाई साहब आ गए जी, उनसे बात पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वो सामी साहब की खिदमत में भी ये सवाल रखा था और आपसे भी वही सवाल है कि अब देखें ना, दोनों जानब से हम देख रहे हैं कि दो स्टेप पहले तो एक स्टेप आगे थे फ्रंट फुट पे, अब क्रीज से भी बाहर निकल आई हैं पार्टियां। सोहेल साहब माशाल्लाह, मुबारक हो, आपकी किताब खूब बिक रही है, ये कंपनी नहीं चलेगी। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। मैंने सुना है कि आपने कीमत भी बहुत ज्यादा रख दी है। एक एडिशन बिक गया जी। अच्छा, माशाल्लाह, तो कुछ हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। अच्छा सर, देखिए वो अब आप फरमाइए ना, दूसरे एडिशन में मदद मिलेगी हमारी गुफ्तगू से। अच्छा, अब देखिए सर, यानी क्रीज से बाहर पार्टियां निकल आई हैं, ये यूं ही चलता रहेगा मुल्क? इसको बेहतर राह पे लाने के लिए क्या चीज मिसिंग है इस वक्त? कैसे ये जो सख्त गिर बयानी की जंग शुरू हो गई है, मार धाड़ की, ऐसे तो नहीं सिस्टम चल सकता ना। तो राह हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, कैसे हम निकलें इस मुसीबत से जो सियासी तौर पर आन पड़ी? शामी साहब
को हम सुनते रहते हैं और इस वक्त सिर्फ सैनिटी की और दस्तूर पर चलने की जरूरत है। दस्तूर पर तो हर वक्त ही चलने की जरूरत होती है। अपोजिशन को जो ड्यू राइट है उसके लेजिस्लेशन में, उनको जो स्पेस डेमोक्रेटिक सिस्टम में मिलनी चाहिए, वो आप दें तो मामला ठीक हो जाएंगे। अगर आप नहीं देंगे अपोजिशन को स्पेस तो लड़ाई जारी रहेगी और लड़ाई का फायदा हमेशा अपोजिशन को होता है। जिस दिन से ये मामला शुरू हुआ है उस दिन से अपोजिशन ज्यादा स्पेस ले रही है हुकूमत की बजाय। यही हुकूमत को सबसे बड़ा नुकसान है। तो सुहेल साहब ये बताइए कि माजी में बार बार ये तमाशे हो चुके हैं, फिर जो हमारे अहले इक़्तिदार है ये सबक क्यों नहीं सीखते? सामी साहब, मेरा ये ख्याल है कि जो माजी के इक़्तिदार वाले थे उन्होंने तो सबक सीखा। नवाज शरीफ ने भी सीखा, आसिफ जरदारी ने भी सीखा। ये चूंकि पहली दफा इक़्तिदार में आए हैं पीटीआई वाले, तो इन्हें तो चाहिए तारीख से सबक सीखें। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि तारीख से सबक नहीं सीखा जाता, तजर्बे से सीखते हैं। जैसे बच्चे जो हैं वो बच्चा कहता है मेरा हाथ जलेगा तो आग से या कोयले से तो फिर मानूंगा कि गरम है। कोयला जला सकता है, जामी साहब के हाथ जले हुए हाथ को नहीं देखूंगा। बस काश हम जो दूसरों के तजर्बे हैं उनसे ही सबक सीख लें, खुद हर कोई तजर्बा करने की कोशिश ना करे। तो हुकूमत भी अगर सैनिटी का मुजाहरा करे और कॉन्स्टिट्यूशन की को सामने रखकर अपोजिशन को स्पेस दे, लेजिस्लेशन का मौका दे, दोनों लेजिस्लेशन करें, तो मेरा ख्याल है क्राइसिस टल जाएगा। अच्छा भाई साहब, जरा मुख्तसर जाते जाते ये फरमाएं कि ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जनवरी तक अपोजिशन का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा, और वो ख्वाजा कह रहे हैं साहब ने कहा है कि अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। मरियम कह रही है, मरियम कह रही है हुकूमत का गोल हो जाएगा। मैं यही अर्ज करता ख्वाजा साहब का कौमी असेंबली में बयान कि दोनों को ये लगता है कि बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है। किसकी बात मानी जाए? मेरा ख्याल है दोनों की बातों को मुस्तरद करके अगर नतीजा निकाला जाए तो इसका मतलब है कि जनवरी तक हम तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तसादम होगा तो खत्म होगा। अच्छा ये बताइए सोहेल, एक मिनट सोहेल साहब ये बताइए मीर शकीलुर रहमान साहब का क्या हाल है? उनका मुकदमा कहाँ पहुंचा, कब तारीख है उनकी जमानत की? नवंबर के पहले हफ्ते में उनकी इंशाल्लाह तारीख लग जाएगी। जमानत की दरखास्त दायर हो चुकी है? ये तो इल्म नहीं, लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते में उनकी तारीख। ठीक, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्तान पहुंचा एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.